سر آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو جی افغانستان ابھی اس وقت جو ہے وہ بھی خبروں میں چل رہا ہے کہ ہم نے 1.7 ملین افغانیوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا اور 1 نومبر تک کا ان کو ٹائم دے دیا. تو اس کی تھوڑی سی ہمیں ہسٹری بتائیے گا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں پاکستان نے کردار کیا ادا کیا ہے جس کے بدلے میں یہ افغان ریفیوجیز ہمارے پاکستان میں آئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں وہ جو میں نے بات کی نا 77 میں 79 میں, ٹھیک ہے نا, رشینز جو ہیں وہ ود بوٹس آن گراؤنڈ وہ افغانستان میں آ گئے. اس کی وجہ سے افغان جو تھے وہ جہاد وہاں شروع ہوا, ٹھیک ہے نا, اور ان کی ہسٹری ہے کہ وہ کسی بھی انویڈر کو ریزسٹ کرتے ہیں. وہ الیگزینڈر تھا یا وہ رشینز تھے. اس میں 2 برٹش جو ہے وہ وارز بھی ہوئی, جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ افغان وار جس کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. جب وہ ہوا اور رشینز نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بروٹلی سپریشن کی افغانستان میں آ کے, تو افغان جو ہے انہوں نے نقل مکانی کی, وہ پاکستان میں آ گئے. اس وقت تقریباً آئی تھنک 3.5-4 ملین 35-40 لاکھ لوگ آئے. ان کے لیے کیمپس بنے, ان کو جو ہے وہ وہاں پر اکوموڈیٹ کیا گیا. ایک چیز یاد رکھیے, ہم کہتے ہیں جی ہم نے مہمان نوازی کی, ہم نے یہ کیا. آپ کو پیسے ملتے ہیں, آپ کو ایک ریفیوجی کمیشن ہے UN کا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جب بھی آپ کے کسی بھی ملک میں ریفیوجیز ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے سنبھالنے کے لیے, ان کے خرچے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس وقت سے پیسے دیے جا رہے ہیں. جب وہ جب پہلے کچھ وہاں تھوڑی سی بہتری آئی تو کچھ لوگ واپس چلے گئے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوبارہ وہاں پر جب جنگ شروع ہوئی وہ واپس آ گئے. دوسری یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ زیادہ تر پشتون ٹرائبز ہیں, یہ پشتون قبیلے ہیں, یہ دونوں سائڈ پہ ہیں. وہ ڈیورینڈ لائن جو ہے نا درمیان میں, یہ اس کے دونوں سائڈ پہ ہیں. یہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں, یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر جو آئے 40 سال پہلے, تقریباً 40 سال سے زیادہ ہی ہو گیا, وہ جب آئے تو انہوں نے یہاں پر اپنے گھر بھی بنائے, انہوں نے اپنے کاروبار بھی شروع کیے, ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے. اس وقت جو ہم نکال رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں امریکہ جاؤں اور میرا بیٹا یا بیٹی امریکہ میں پیدا ہو, اس کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ جی وہاں سٹیزن شپ مل جائے گی, آگے کینیڈا میں مل جائے گی, UK میں مل جائے گی, USA میں مل جائے گی. یہاں پر حالانکہ بچہ یہاں پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, نادرا کے ریکارڈ میں تو آ گیا وہ کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوا ہے, لیکن اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایز اے سٹیزن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جی کرائم اور یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی ڈرگ کرائم جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہیں. تو بالکل آپ لا اپلائی کریں, آپ بالکل اکارڈنگ ٹو دا لا چلیں, ٹھیک ہے نا, اس کے حساب سے آپ چلیں. لیکن ایک دن آپ اٹھ کے کہتے ہیں اگلے 30 دن میں یہاں سے نکل جاؤ, آپ دشمنیاں پیدا کریں گے. جس کو تکلیف ہوگی وہ نہیں بھولے گا. جب افغان سول وار شروع ہوئی, جب رشینز نکل گئے 87-88 میں, رشینز نکل گئے افغانستان سے, تو آپس میں افغان جو ہیں وار لارڈز تھے اور جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, گلبدین حکمت یار تھا, رسول سیاف تھا, ربانی تھا, اور وہ احمد شاہ مسعود تھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے حکمت یار کو سپورٹ کیا ہوا تھا, کچھ حد تک رسول سیاف کو کیا ہوا تھا. ربانی اور احمد شاہ مسعود جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ تھے. ہم نے اس وقت جو ہے انٹروینشن کی, ہم نے اس وقت جو ہے اس سول وار میں انٹروینشن کی. اس میں بھی لوگوں نے سفر کیا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے, لوگوں نے سفر کیا اور بہت بری طرح سفر کیا. تو پھر بندہ بھولتا نہیں ہے, کیسے آسانی سے نہیں بھولتا. کئی دفعہ میری بات ہوتی ہے کہ افغان ٹیم جو ہے, کرکٹ ٹیم جو ہے, جب افغانستان کا میچ ہوتا ہے تو بہت زیادہ کانٹے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور انڈیا سے بھی زیادہ کانٹے کا ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ ہے نا کیونکہ ایک تو آپ کا نیبر ہے, نیبر کے ساتھ آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک مقابلہ زیادہ ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ایک امبیڈڈ ہے ذہن میں اب کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے نا. کوائٹ فرینکلی جب ہم کہتے ہیں ریفیوجیز آئے تھے, اگر وہ افغان نہ لڑے ہوتے تو رشین سے آنا ہی آنا تھا نا. they were your buffer, انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا up to a certain point,
ٹھیک ہے نا, ان کی وجہ سے آپ نے جو ہے یو آر ایبل ٹو کیپ دا رشینز آؤٹ. وہ بھی ہمیں فیکٹر ان کرنا چاہیے کہ جی ان کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے قربانیاں دی تقریباً 15-20 لاکھ افغانی مارے 40 سالوں میں, یہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے. اور اس کے بعد پھر دیکھیے ریفیوجی اسٹیٹس جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں, مجھے اپنے گھر سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے نا, مجھے زبردستی میں گھر سے نکلا, اپنی مرضی سے نہیں نکلا, مجھے نکلنا پڑا, مجھے چھوڑنا پڑا. میں جا کے کہیں اور بسا, وہاں سے بھی مجھے اب نکالا جا رہا ہے. تو طریقہ ہونا چاہیے, ان کی ری ایبلیٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ان کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اب 2 سال ہو گئے, 2 سال سے اوپر ہو گئے افغانستان طالبان کی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے نا, میں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل انٹرویوز میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں ایک سوال ضرور آتا کہ جی آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے کہا تو مجھے بتاؤ آج طالبان جو ہیں کیا وہ کچھ تو خون کر رہے ہیں, کیا وہ انہوں نے جا کے ہزارہ کو مارنا شروع کیا, کیا کیا انہوں نے؟ نہیں جی, ان کو خواتین کو انہوں نے رائٹس نہیں دیے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو پھر جا کے بام کرنا چاہتے ہیں, آپ پھر جا کے ان سے لڑنا چاہتے ہیں کہ وہ خواتین کو رائٹس دیں. آپ ان کو موقع دیں, آپ ان کو انگیج کریں, آپ ان کے ساتھ کام کریں, پھر وہ آپ کی بات سنیں. انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگ اتنے چھوڑ دیے, یہاں سے اسمگلنگ جو ہو رہی تھی وہ سب کچھ. پھر تیسری کلاس سے اوپر ایک لڑکی پڑھ نہیں سکتی, خواتین کے الگ مسئلے. اب یو این نیشن کہہ رہے ہیں اگر یہ 17 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں وہاں قید پڑ جائے تو ہوگا. تو سر یہ طالبان کی حکومت جو یہاں پر کہہ رہے ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان, یہ تو سارا کھل کے سامنے نہیں آ گیا. سامنے آنا تھا. دیکھیے افغان تو افغان تھا نا, وہ ٹی ٹی پی پہ تھا یا وہ طالبان تو طالبان. تو پھر خان صاحب نے پھر سپورٹ کیوں کیا کہ کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے جو کہا نا غلامی کی زنجیریں توڑی. دیکھیں ٹی ٹی پی کیا تھا, ٹی ٹی پی کی ذرا ہسٹری دیکھیں نا. 2004 میں کیا ہوا تھا؟ 2004 میں نیک محمد, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. اس کے بعد پہلا ڈرون اٹیک ہوا جس میں کوئی شہید ہوا یا مارا گیا, وہ تھا نیک محمد. اس کے بعد 2007-2008 میں بیت اللہ مسعود, جو مسعود ٹرائب تھی, ٹھیک ہے نا, اس کا وہ ایمرج ہوا, وہ تحریک طالبان ایمرج ہوئی. مجھے اگر آج آپ پوچھیں, تحریک طالبان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. تحریک طالبان جو ہے وہ ایک کرمنل انٹرپرائز تھی. انہوں نے ڈکیتیاں کی, بینک کی ڈکیتی کی, کڈنیپنگ فار رینسم کی, ڈرگز کیے, سارا کچھ کیا. زمینوں پہ قبضے کیے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے میران شاہ جانا پڑتا تھا. یہ ایک سٹوری ہے, ڈیلی ٹائمز میں چھپی تھی. جس بندے نے وہ 3 لوگوں کے ساتھ میران شاہ گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ وہاں ایک قاضی بیٹھا ہوا تھا, 35 سال اس کی عمر تھی. وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ کراچی میں جو یہ پراپرٹی ہے جس میں قبضہ ہوا ہے یہ کس کی ہے, یہ کس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں یہ جو پرسپیکٹو ہے نا, گڈ طالبان بیڈ طالبان, یہ ہمارے نیو لبرلز جو ہے نا, انفارچونیٹلی ان کی طرف سے یہ آیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ عمران خان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس تھا. سر اس لیے ایک کہوں گا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان تو تقی عثمانی اور مفتی منیر الرحمان نے دیا تھا. انہوں نے آج کل تقی عثمانی صاحب کہاں ہیں؟ یہ سوچنے والی بات. اور مفتی منیر صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہا, وہ بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں گڈ طالبان بیڈ طالبان کا پرسپیکٹو جو دیا گیا نا, وہ ایک ہی برش میں ساروں کو پینٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جبکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی اپنی ایک ان کا ایک کلچرل اور ان کی ایک ہسٹری ہے ریزسٹ کرنے کی. کسی بھی انویڈر کو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لڑتے ہیں. وہ جتنا مرضی ان کے ساتھ جو ہے تشدد ہو, ظلم ہو, جتنے مرضی وہ کمزور ہوں, جتنا مرضی طاقتور دشمن ہو, 2 سپر پاورز کو انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں ڈیفیٹ کیا. 2 سپر پاورز کو. اس سے پہلے برٹش جو سپر پاور تھی, جو کہتے تھے the sun doesn't set on the British Empire, سورج نہیں ڈلتا برٹش امپائر, ان کو بھی انہوں نے 2 جنگوں میں ڈیفیٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری ہے. اب آپ دیکھیں کہ فرق کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ایک تھا کہ جی وہ
اپنے ملک کے لیے وہ ان کی لڑائی تھی کہ جی ہمارے ملک میں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں باہر سے مداخلت نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں باہر کے لوگ نہیں چاہیے, ہمارے ملک میں نہ ہو. یہی تھی. 2 سال ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے وہاں سے کیا ہوا ہے؟ آپ کی جو کراس ہوتی ہے, بارڈر کراس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا وہ جو الائن تھے ملا عمر کے طالبان یا جو اس وقت طالبان گورنمنٹ ہے ان کے لوگ ہیں, یا وہی ٹی ٹی پی ہے جس کی جو ہے نا کچھ جو باقیات رہ گئی ہیں؟ اور ٹی ٹی پی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو کون فنڈ کر رہا تھا, ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, کیا آپ نہیں جانتے کہ ان کو فنڈ کون کر رہا تھا, سپورٹ کون کر رہا تھا؟ وہ تو کہنے کی باتیں تھی نا کہ جی وہ ایک ہی بات تھی, وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, ایسے نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, دونوں کے بالکل بہت بڑا فرق تھا. آج دیکھ لیں آپ, افغانستان کی کرنسی آج آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کی جو ہے اکانومی جو ہے وہ ریکور کر رہی ہے, وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں اپنے ملک میں. آپ کو جو ہے آج بھی آپ اخبار اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا, تو پی آئی اے جو ہے اس کی فلائٹس کینسل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ایندھن کے پیسے نہیں ہیں, ایندھن لینے کے پیسے نہیں ہیں پی آئی اے کے پاس, جو ایک زمانے میں دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتا تھا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمیں صرف ریٹورک اور صرف جو ہے نا یہ لفاظی کہانی جو ہے, جو جرنلزم جس حالت میں ہماری جرنلزم ہے, میرا تعلق ہے تقریباً 30 سال سے اس شعبے سے, ٹھیک ہے نا, میں دیکھتا آیا ہوں کہ کیسے جو ہے ڈیگریڈیشن ہوئی ہے, کس طرح ڈیگریڈ ہوا ہے پاکستان میں جرنلزم, کیسے ڈیگریڈ ہوئی ہے, کلابے جوڑے جاتے, عجیب تماشا ہے. سر آپ کی بات سے بھی میں یہی سمجھوں کہ ٹی ٹی پی والے جو طالبان ہیں وہ الگ ہے, وہ بیڈ طالبان ہیں, اور وہ جن کی حکومت ہے وہ گڈ طالبان. ہمارے لیے جو ہے نا, کیونکہ وہ ہمیں انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں, کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کا یہ ہے کہ جی ہم شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں تو آئیں الیکشن لڑیں. پی ٹی ایم لڑی ہے نا الیکشن, 2 ان کے ایم این اے بیٹھے ہوئے آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک جیل میں تھا تو تب بھی اسمبلی کا وہ ممبر تھا. لڑے نا الیکشن, پی ٹی ایم الیکشن لڑی اور 2 سیٹیں لی انہوں نے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا, ان کے پیچھے ڈائنامکس کیا ہے. اچھا سر, یہ بات آپ بتائیں کہ احسان اللہ احسان کا ہم ذکر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. احسان اللہ احسان کون تھا؟ اے پی سی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ پشاور کا جو ثانیہ تھا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا احسان اللہ احسان کا؟ اور وہ نکل گیا, وہ جیل توڑ کے بھاگ گیا. بالکل ایسا. اچھا سر, کیا یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے یہ اس کو اختیار ہے کہ یہ 17 لاکھ لوگوں کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں؟ ان کا اختیار نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ان کا اختیار نہیں ہے. یہ تو ڈے ٹو ڈے آپریشنز کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی امپلیکیشن کل الیکشن ہو جاتا ہے, کل اسمبلی آ جاتی ہے, کل نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اگر اس کا کانسیکوینس ہوگا, وہ کانسیکوینس کون بھگتے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں کیٹلی کی گورنمنٹ جو ہے اس کا لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. 90 دن کا ان کا پیریڈ ہے, یہاں تو خیر وہ بھی وائلیٹ ہو چکا, لیکن پھر بھی وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ ڈے ٹو ڈے ہے, اور ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا, انشور کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. سر پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت نہیں کروا رہی بلکہ کوئی اور کروا رہا؟ یہ تو کیئر ٹیکر حکومت کے جو پرائم منسٹر ان کو بتانا چاہیے نا, ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ بتائیے. اور وہ ہے بھی بلوچستان سے, وہ ہے بھی بلوچستان بیلٹ سے. خود جو ہے ان کے والد جو ہے ان کے پاس افغان نیشنلٹی تھی, اور کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جی جب یہ پڑھ رہے تھے انگلینڈ میں تو یہ افغان پاسپورٹ پہ وہاں پڑھے, ٹھیک ہے. تو یہ کنفرم میرے پاس کنفرم 100% نہیں ہے, یہ ہمیں ہی تھی کہ جی یہ تو خود جو ہے انگلینڈ میں جو ہے پڑھنے کے لیے یہ افغان پاسپورٹ ان کے پرائم منسٹر. آپ سر اس طرح تو پھر قاضی فائز ایسا کے جو دادا تھے وہ بھی قطار میں قاضی تھے, لیکن وہ قاضی ہے. یہ ہماری ہسٹری جو ہے نا وہ انٹرمیشڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارا یہ خطہ جو تھا اس کی آپس میں بڑی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ جی ہم نے اس طرح کیوں کیا. اس میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ پی ٹی ایم کو کمزور کرنا ہے لہٰذا افغانیوں کو یہاں سے نکالنا پڑے. تو کیا یہ اس کا تعلق ہے ان دونوں باتوں؟ آپ دیکھ لیجیے کہ پی ٹی ایم جو ہے ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی اسلام آباد میں, لیکن پی ٹی ایم آ کے جلسہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پی ٹی ایم کا جلسہ روکا گیا, راستہ روکا گیا. نہیں کہاں روکا گیا یار, مہینہ 1.5 مہینہ نہیں ہوا. بعد میں کہانی ہوئی کہ جی والی وزیر کے خلاف کیس بن گیا, ایمان مزاری کے خلاف کیس بن گیا, یہ ہوا. ٹھیک ہے نا, جلسہ ان کا ٹھیک ٹھاک ڈھانسو ہوا. ٹھیک ہے نا, اپنے پی ایم ایل کی جلسیوں سے زیادہ پی ٹی ایم کا جلسہ تھا جو پنڈی کے وہاں بارکو کے پاس ہوا نا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوا, کوئی راستہ نہیں ان کا روکا گیا. راستہ روکنا کچھ اور ہوتا.